ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بلا تاخیر چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رات آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہا، ان کے والد فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا، فقیلا تو ان کو کہا گیا، انکی قد حملت بخیر البریۃ و سید العالمین، ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے تمام جہانوں کے سردار اور ساری مخلوق سے افضل شخصیت سے حاملہ ہوئی ہیں، فَإِذَا وَلَدتِّهِ فَسَمِّيهِ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدًا، پھر جب آپ انہیں جنم دیں تو ان کا نام احمد اور محمد رکھنا۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 پر بیان کیا، اور امام سیوطی خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 72 پر لے کر آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ تجویز کر دیے گئے، اور احمد کے متعلق تو یہ وہ نام ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں روح اللہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بشارت دی کہ اے لوگوں، میرے بعد ایک نبی اور رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو پیروی اور ان کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں آپ نے نہایت ہی تاکید سے کام لیا۔ تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت باسعادت اور میلاد شریف کے چرچے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، ہم سب کے اس سلسلے اور برکتیں کی وجہ سے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔